شیخ دیکھیے اس وجہ سے کسی کو اپنے تابع بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے جس سے انہیں ایجاد کیا ہے تابع کرنے کا، تو وہ تابع ہو جاتا ہے۔ اس میں اصل میں جو معاملہ ہے وہ یہ کہ حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے الطویلہ کا، یعنی ایسی چیز سے جس کے ذریعے سے شوہر کو بیوی کے نظر میں محبوب بنایا جائے، بیوی کو شوہر کی نظر محبوب بنایا جائے، تو یا ان کے درمیان ایسی ہی تفریق ڈالنے کا بھی جادو ہے، تو تفریق ڈالنے کا بھی جادو ہے، اور دونوں میں محبت پیدا کرنے کا بھی جادو ہے۔ اور محبت کے تعلق سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے تابع ہو جاتا ہے، تو ایسا بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی میں یہ مثال اس لیے کر بتا رہا ہوں تاکہ اگلی مثال آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اس میں تابع کرنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان جادو کے ذریعے سے کسی دوسرے انسان کو اپنا تابع بنا لیتا ہے، یا اور وہ چیز اصل میں شیطان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ شیطان اس کی عقل پہ اس طرح حاوی ہوتا ہے کہ اسے یہ کہتا ہے کہ جاؤ تم فلاں جو کہہ رہا ہے وہ تم کرو، تو وہ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی ایک شخص دوسرے شخص کے تابع ہو جاتا ہے اپنے یعنی پہلے شخص کی جادو کرنے کی وجہ سے، لیکن جادو کے علاوہ دیگر صورتوں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب جادو اور شیاطین کے ذریعے سے ہی کیے جاتے ہیں۔ شیخ یہ تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے نا شیخ؟ یہ ان گناہوں میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 برباد کرنے والی چیزوں سے بچو۔ یعنی ایسے ہیں، موبق کہتے ہیں ہلاک کرنے والی چیزیں، تو آپ کی زندگی کو برباد کر دیں گی، آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دیں گی۔ اس میں سب سے پہلے الشرک باللہ والسحر، کہ پہلا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور ان 7 چیزوں میں ایک چیز جادو بھی ہے، اور یہ اسی میں شامل ہے۔ اب جتنا بڑا کیا جائے گا اتنا بڑا جرم ہے، یعنی جادو میں بھی ہلکا، اور یہ سب کی سب جادو یعنی کبیرہ گناہ ہے، لیکن کبیرہ گناہوں میں جتنا سامنے والے کے اوپر جتنی سخت تکلیف اس کو دی جائے گی اور جتنا سخت معاملہ اس کے ساتھ ہوگا اتنا ہی گناہوں میں اضافہ ہوگا، اور گناہ اتنا ہی زیادہ بڑا ہو جائے گا۔ تو سارے کبیرہ گناہ ایک لیول کے نہیں ہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا، اور سحر اس کے بعد ہے، اور سحر یعنی جادو اس وقت تک نہیں کیا جاتا ہے یا اس وقت تک واقع نہیں ہوتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر یا شرک نہ کر لیا جائے۔ اس لیے جو شخص یہ کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور اسی لیے حدیث کے اور شریعت کے اعتبار سے اس کی گردن مارنے کا حکم ہے۔